جب حکومت مغربی پاکستان کی حکومت اس وقت کنفیوز ہوئی کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں، تو 7 مارچ 71 کو مجیب الرحمان نے کھلم کھلا اعلان ڈکلیریشن کر دیا کہ بنگلہ دیش بنایا جا چکا ہے. تمام اپنے مکتی باہنی کو حکم دیا کہ پورے مشرقی پاکستان میں آگ لگا دو اور مغربی پاکستان کے تمام ایسٹس کو تباہ کر دی جائیں. اس نے یہ تک کہا کہ ایک ایک گھر کو قلعہ بناؤ اور جنگ شروع کر دو، اوپن ریبیلین. اب یہ وہ وقت تھا، مجیب کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، وہ چلا گیا مغربی پاکستان. لیکن مکتی باہنی کے جو 1.5 لاکھ گوریلا اس کے تھے جو انڈین آرمی سے براہ راست تعاون کر رہے تھے، انہوں نے ایک بھرپور بغاوت کر دی. آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں پاکستان میں، وہ مسلمان جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا یا جو بہاری تھے یا وہ بنگالیز تھے کہ جو پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، جس بے دریغ طریقے سے ان کا قتل و غارت کیا گیا ہے. کم از کم 1.5-2 لاکھ مسلمان پاکستانی جو صرف پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو مکتی باہنی نے قتل کیا 15-20 دنوں میں. آرمی نے ایکشن کیا پھر ان کو روکنے کے لیے، کھلی بغاوت ہو چکی تھی، جنگ ڈکلیئر کی جا چکی تھی. پھر ایک زبردست ایک خریز جنگ ہوئی ایسٹ پاکستان کے جنگلوں میں. دیکھیے وہ علاقہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، گھنے جنگل تھے. جتنی بھی ایسٹ بنگال رائفلز یعنی جو ہماری بنگالی ریجمنٹس تھی پاکستان آرمی کی، مجیب کے اثر میں آ کے وہ بغاوت کر چکی تھی، وہ نکل گئی اور انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف انڈیا سے مدد لے کے ایک گریلا جنگ شروع کر دی. اب جتنی پاکستانی فوج وہاں موجود تھی اس کی تعداد تقریباً 40 سے 50 ہزار کے درمیان سے زیادہ نہیں تھی. وہ نہ زبان جانتے تھے اس علاقے کی، نہ اس علاقے سے واقف تھے. وہ پورا علاقہ جنگلوں میں اور نہروں میں اور دریاؤں میں گھرا ہوا. ٹریول کرنے کے لیے سڑکیں نہیں ہوتی، کشتیاں ہوتی ہیں. اور 9 مارچ سے لے کر اکتوبر کے درمیان، نومبر کے درمیان تک پاکستان آرمی اور مکتی باہنی کے درمیان بہت خریز جنگیں ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی ان پہ قابو پانے لگی تھی. اب یہاں 2-3 باتیں ذرا ذہن میں رکھنے کی. یہ وہ وقت تھا کہ انڈیا نے روس سے ایک معاہدہ کر لیا 20 سال کا. اندرا گاندھی نے روس سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر انڈیا پہ حملہ کیا جائے گا تو یہ روس پہ حملہ تصور ہوگا. یہ ایگریمنٹ اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس کو خطرہ یہ تھا کہ جب میں مشرقی پاکستان میں فوجیں داخل کروں گی تو چین پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا، تو چین کو روکنے کے لیے یہ معاہدہ کیا. اس سے چین ذرا محتاط ہو گیا. دوسری طرف اس نے امریکہ کا سفر کیا اندرا گاندھی نے اور رچرڈ نکسن سے ملاقات کی. اور رچرڈ نکسن کی وہی بات جو ہم نے پہلے کہی تھی، اس نے نکسن کو کنونس کر لیا کہ ہم مشرقی پاکستان توڑ کر الگ کر رہے ہیں، آپ دخل مت دیجیے گا. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بعد رچرڈ نکسن نے ڈاکٹر کیسنجر سے کہا تھا، ہنری کیسنجر سے کہا تھا کہ وی سلوبرڈ اوور دی اولڈ وچ، یعنی بڈھی جادوگرنی کہا اس نے اندرا گاندھی کو اس میٹنگ کے بعد، اور کہا کہ ناؤ وی فالو دیئر لائن. یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ اور روس دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مشرقی پاکستان توڑ کے الگ کیا جائے گا اور کسی قسم کی کوئی مدد پاکستان کو نہیں دی جائے گی. رشیا نے تو باقاعدہ ایڈوائزرز اکوپمنٹ بھیجے انڈیا کی مدد کرنے کے لیے، اور امریکہ نے کہا کہ ہم پاکستان کو صرف تسلیاں دیتے رہیں گے کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آئیں گے نہیں، اور آخر وقت میں تمہارا بیڑا غرق کرا دیں گے. Was there any specific name given to this pact between India and Soviet? جی وہ تو ایک ڈیفنس پیکٹ تھا 20 سال کا، وہ بالکل طے بات تھی. اچھا اب یہاں پہ ذرا آئیے، مشرقی پاکستان میں حال یہ تھا کہ اب بات یہ کی جاتی ہے، بہت پروپیگنڈا دشمنوں نے یہ کیا کہ وہ پاکستان آرمی نے بڑے ظلم کیے. ہم آپ کو ایک ابھی اسکرین پہ وہ خط دکھائیں گے کہ جو امریکن ایمبیسی نے دہلی سے سیکرٹ لیٹر لکھا تھا انڈین گورنمنٹ کو، جس میں امریکن ایمبیسڈر ٹو دہلی اس نے انڈین گورنمنٹ سے کہا تھا کہ مکتی باہنی نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں، آپ ان کو روکیں کیونکہ آپ ان کو فنڈ کرتے ہیں، ریکوپمنٹ دیتے ہیں اور روک رہے ہیں. یہ سیکرٹ لیٹر 35 سال کے بعد اب ریلیز کیا ہے انہوں نے، اور اب سامنے آ گئی یہ بات. ہنری کیسنجر نے اب اپنی کتاب میں ایکنالج کیا ہے کہ ہم اس وقت فیصلہ کر چکے تھے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے گا، مشرقی پاکستان الگ کر دیا جائے گا. وہ تمام معاملات جو 1948 سے شروع ہوئے تھے، 1952 کے بنگالی لینگویج رائٹس ہوئے ہیں، 57 میں بھاشانی کا پاکستان کو السلام علیکم کہنا، اس کے بعد بھاشانی اور مجیب الرحمان کے اختلافات، پھر 65 کی جنگ کے بعد انڈیا کا یہ اسٹریٹجی بنانا، اب یہ تفصیل دیکھتے جائیے کتنی لمبی ان کو پلاننگ کرنی پڑی ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے. اوور نائٹ نہیں کیا کام انہوں نے، نہ کر سکتے تھے. Started at 1948 مجیب کے 6 پوائنٹس، پھر ان 6 پوائنٹس کو لے کے آگے چلنا، پھر حماقتیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، مغربی ساکت میں بھی، حکومتوں کی بھی، کہ آپس میں لڑنے میں لگے رہے، بالکل کھلا چھوڑ دیا میدان مشرقی پاکستان کا. اور سیاسی جماعتوں کی یہ بے وقوفانہ ڈیمانڈ اس وقت، میں کہوں گا پھر کہ یہ بے وقوفانہ ڈیمانڈ تھی کہ جب یہ دیکھ رہے تھے کہ مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، بھاشانی بائیکاٹ کر چکا ہے، ایسٹ پاکستان میں کوئی ڈیفنس نہیں ہے پاکستان کا، اس وقت الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی وہاں. So the icing on the cake was the That was the icing on the cake. یہ احمقانہ ڈیمانڈ ہماری سیاسی، کچھ عرصہ رک جاتے، کچھ مل کے پہلے ریکنسیلیشن کرتے، سب کو مل ملا کے بیٹھتے، کوئی بات طے کرتے، اس کے بعد الیکشن کرواتے تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو. ایسے کون سے الیکشن کا ہم نے کیا کرنا ہے جو پاکستان توڑ کے الگ کر دے. نتیجہ پھر اب صورتحال دیکھیے کیا ہوئی. انڈیا نے ہمیں کس اسٹریٹجی کیا اڈاپٹ کی اس نے. مشرقی پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 3 طرف سے انڈیا میں گھرا ہوا ہے، چوتھی طرف سمندر ہے. انہوں نے ہمارے ایئر لنکس پہلے توڑے، ایئر لنکس کو توڑے، ہماری کوئی مدد مغربی پاکستان سے مشرق میں نہیں جا سکتی تھی. ہمارے پاس جو فوج مشرقی پاکستان میں تھی اس کے پاس نہ ایئر کور تھا، نہ آرٹلری تھی، نہ آرمر تھا.
وہ बेचारे सिर्फ इन्फेंट्री ट्रुप्स थे जो बिखरे हुए थे पूरे ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। और इंडिया 2.5 लाख फौज के साथ नवंबर में उसने 9 अतराफ से हमला किया है, जबकि 1.5 लाख मुक्ति बाहिनी के गुरीले बीच में मौजूद थे। और पाकिस्तान आर्मी ने उसके बावजूद, कोई महाज ऐसा नहीं है जहां पे हमने सरेंडर किया हो, जहां और उनको एक घमसान की लड़ाई हमने अंदर लड़ी है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो आए और उन्होंने ऊपर से ढाका कैप्चर कर लिया, और फौजें वही रह गई क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकती थी, रस्ते बंद थे, मुक्ति बाहिनी ने घेरा हुआ था। लेकिन इसमें ये वो वजह थी जिसकी वजह से हमें वहां नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, अब 2-4 बातें और, बहुत बड़ी तादाद में, कम से कम 20 से 25 हजार बंगाली मुसलमान और बिहारी मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिनको अल बदर और अल शम्स के नाम से मलेशिया और मुजाहिदीन कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया, प्रो पाकिस्तान थे। पाकिस्तान आर्मी को तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्शन मिल गई। उन 20,000 मुसलमान बच्चों को बेदरेख कत्ल किए, तमाशे लगाए गए ढाका रेस कोर्स ग्राउंड में, जब इनको अजियतें दे दे के इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी दबा करती थी, और मेले लगाए जाते थे रोज रात को अपने मुसलमान भाइयों को, इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। और इनकी फैमिलीज के 2.5 लाख लोग, जो उस वक्त से लेकर आज तक 2.5 लाख लोग अभी भी बांग्लादेश में रुके हुए हैं, वो हमारे पाकिस्तानी जिनको मैदानी जंग में पीछे छोड़कर आ गए, आज भी वो 2.5 लाख पाकिस्तानी रोज झंडा चढ़ाते हैं पाकिस्तान का और झंडा उतारते हैं वहां पर, और पाकिस्तान आने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। और दैट्स अ फैक्ट। और 71 से लेकर आज तक किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने, किसी पाकिस्तानी मीडिया ने, किसी पाकिस्तानी सियासी जमात ने उनको पाकिस्तान लाने की बात नहीं की। ये इतनी बड़ी बिट्रेल है अपने लोगों के साथ कि जो हमने ईस्ट पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानियों के साथ की है, और इसका कफारा हमारी पूरी कौम को देना है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, पूरे बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि उन्हीं प्रो पाकिस्तानी बंगालियों ने बाद में मुजीबुर रहमान को बुरी तरह पूरी फैमिली समेत कत्ल किया, और बंगाल पूरा तकसीम हुआ है बांग्लादेश इस वक्त भी। बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एलिमेंट प्रो पाकिस्तान है जो कहता है हमसे गलती हुई। बहुत बंगाली थे जो फूट फूट के रोए पाकिस्तान टूटने पे। तो ऐसे ये हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए उनके साथ। वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर डूइंग। बंगाली बहुत अच्छे लोग हैं, हमसे प्यार करने वाले लोग हैं। इनके अंदर एक सोशलिस्ट एलिमेंट था कि जिसको इस्तेमाल किया इंडियंस ने, और उन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की। बहुत सारे मामला और हैं जिनको हम ये समझना इसलिए जरूरी है कि आज की हमारी सियासत में इसका बड़ा दखल है जो 71 में हुआ। आई एम वेरी सॉरी, वी हैव टू कट इट शॉर्ट है बिकॉज प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है। गुफ्तगू एक इतने इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुकी थी कि मैं खुद मगर आपने प्रोग्राम देखा, आप हमें लिखिए, बताइए आपको कैसा लगा, अपने सवाल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है info@brasstax.biz। वंस अगेन info@brasstax.biz। अपने डिफेंस एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब को और अपनी होस्ट हिना महराज को इजाजत दीजिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम एंड सेम चैनल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।